بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کا رکوع نمبر 3 اور 12ویں پارے کا رکوع نمبر 13 چل رہا تھا۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ۔ یہاں سے انشاءاللہ میں آج اس کی تفسیر شروع کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ قرآن کہتا ہے اگر یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف سے کوئی واضح برہان نہ دیکھتے تو اس برائی میں مبتلا ہو جاتے۔ وہ واضح برہان کیا تھی، وہ واضح دلیل کیا تھی، اس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کر چکا ہوں کہ انہوں نے اس کا حوالہ دیا انہ ربی احسن مثوایا، کہ اس کا جو مالک ہے میرا، مولا ہے میرا، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے۔ اور بھی اللہ کی نعمتیں اس وقت آپ کے ذہن میں آئی ہوں گی، ان تمام چیزوں کو برہان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اس طرح ہوا تاکہ ہم ان سے روک دیں، دور کر دیں برائی کو اور بے حیائی کو۔ یعنی اللہ نے ان کو برہان کیوں دکھائی، ان کا دماغ اس طرف کیوں گیا، ان کا ذہن اس طرف کیوں گیا، تاکہ ہم ان سے برائی کو روک دیں اور برائی سے بچنے کی ان کو گویا ہم نے توفیق دے دی۔ کیوں توفیق دی اللہ تو نے ان کو برائی سے بچنے کی؟ انہ من عبادنا المخلصین، اس لیے کہ وہ ہمارے بندوں میں سے تھے، ایسے بندے جو سلیکٹڈ ہوتے ہیں، جن کو ہم نے اپنے لیے خالص کر لیا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے ایسے نیک لوگوں کو کے ساتھ اللہ کی خصوصی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان نیک ہوتا ہے تو اللہ کی مزید مدد ہوتی ہے، اور اللہ کی مدد سے پھر وہ مزید گناہوں سے، مزید برائیوں سے بچتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ آپ نیک بننے کی کوشش کریں گے، اللہ کی مدد ہوگی، اللہ کی مدد ہوگی، آپ مزید نیک بنیں گے۔ تو اس لیے اس آیت کا حاصل یہی ہے کہ اگر ہم سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی اگر ہمارے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں اور کسی بڑی آزمائش میں ہم پڑ جاتے ہیں تو اللہ بھی پھر ہاتھ تھامتا ہے اور ہمیں برائی سے بچانے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ یوسف علیہ السلام کے دماغ میں جو، ذہن میں جو اس وقت اس گناہ کی یعنی بہت زیادہ برے ہونے کے جو دلائل آ گئے نا، یہ بھی تو ایک دماغ میں ایسی چیز کا آنا بھی تو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور وہ دونوں دروازے کی طرف بھاگے۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور جو عزیز مصر کی زوجہ تھی اس نے آپ کی قمیص کو پھاڑ ڈالا پچھلی طرف سے۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اب جب دروازے سے آگے نکلے ہیں، بہت سارے دروازے تھے، جیسے شاہی محلات میں بڑے بڑے گھر کمرے ہوا کرتے ہیں، بہت سارے دروازے ہوتے ہیں، اور قرآن سے پتہ چلتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ، اس نے دروازے بند کر دیے تھے۔ غلق کا اصل معنی ہوتا ہے تالا لگانا، یعنی پراپر طریقے سے بند کر دینا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اس نے دروازوں کو تالا لگا کے یا کنڈی لگا کے باقاعدہ بند کیا تھا۔ اور یوسف علیہ السلام بہت تیزی سے بھاگے اور ظاہر ہے انہوں نے فوراً دروازہ کھولا، اور جیسی دروازہ کھول کے باہر نکلے ہیں تو دیکھا کہ سامنے جو بادشاہ، جو زلیخا کا جو شوہر ہے، عزیز مصر ہے، وہ کھڑا ہوا ہے۔ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، اچھا اس بارے میں نا جو بہت ساری من گھڑت روایتیں بھی ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کی شبیہ دیکھ لی تھی، اس کو دیکھ کر آپ کو برائی سے بچنے کا خیال آیا، اور زلیخا نے اتنے موٹے موٹے تالے ڈالے ہوئے تھے، اور یوسف علیہ السلام جس دروازے کی طرف جاتے معجزاتی طور پر وہ تالا کھل جاتا۔ ان ایسی ہمیں کوئی مستند روایتیں اس بارے میں نہیں ملتی، تو میں تفسیر کے لیکچر میں وہی بات کی کوشش کرتا ہوں جو بالکل مستند، صحیح سند کے ساتھ اور صحیح دلیل کے ساتھ ثابت ہو۔ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، زلیخا صاحبہ کہنے لگی کہ جب اپنے میاں کو دیکھا نا اس نے، تو ظاہر ہے انسان کا دماغ جاتا ہے بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، تو فوراً کہنے لگی آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو شخص آپ کی بیوی کے ساتھ، آپ کے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ الا ان یسجن، سوائے اس کے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، او عذاب علیم، یا دردناک عذاب دیا جائے، بہت سخت سزا دی جائے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں میں نے بتایا تھا نا، پچھلے لیکچر میں، کہ جب انسان چالاکی کرتا ہے نا تو بہت کانفیڈنس کے ساتھ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ہونا یہ چاہیے تھا نارملی کہ عزیز مصر پوچھتا
کہ بھئی یہ کیا ہے، تو وہ جو زلیخا تھی وہ کہہ دیتی کہ بھئی یہ جھوٹ بولنا تھا، اس نے تو اس طرح سے بھی جھوٹ بول سکتی تھی نا کہ بھئی یہ میرے اوپر تہمت یہ مجھے ورغلانے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھ میں معاذ اللہ بری نظر ڈالی ہوئی ہے، تو جو ہے اب آپ کے سامنے ہے، آپ نے جو سزا دینی ہے دیں، میں کیوں مشورہ دوں کہ اس کی سزا جیل ہونی چاہیے یا کوڑے ہونے چاہیے یا دردناک عذاب ہونا چاہیے، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے۔ تو وہ اعتدال کے ساتھ کبھی ایسا آدمی بات نہیں کرتا، ہمیشہ وہ کیا کرے گا، بڑی سیاسی چال کے ساتھ نا کہ ایسا امپریشن سامنے والے پر جائے کہ وہ سمجھے کہ اس سے زیادہ سچ تو دنیا میں کسی نے بولا ہی نہیں ہے۔ یہاں بھی زلیخا نے گڑبڑ کیا کی، نمبر ایک، بادشاہ سے کے سوال کیے بغیر خود ہی بولنا شروع کر دیا۔ نمبر دو، بولنے میں الزام نہیں لگایا کہ یوسف نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے، بند کمرے میں مجھ سے برائی کی کوشش کی ہے، نہ بلکہ یہ دونوں باتیں سائڈ پہ رکھ کے نا اس سے پوچھ رہی ہے کہ اب سزا بتائیں کہ اس کی سزا جیل ہو یا کوئی اور عذاب ہو، یعنی اس پر تو ہم نے بحث کرنی نہیں ہے کہ مجرم ہے کون، یہ چلاک لوگوں کا طریقہ کار ہوا کرتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام بول پڑے، قال ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے میری ذات سے ورغلانے کی کوشش کی ہے، وشہد، اب ظاہر ہے جب یوسف علیہ السلام چونکہ سچے تھے نا تو انہوں نے کوئی ایران توران کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی ہے، سیدھی سی بات کی، بھئی یہ الزام غلط لگا رہی ہے میرے اوپر۔ تو اس سے بھی ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے کہ جو حق پرست آدمی ہوتا ہے نا وہ ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہے، وہ باتوں کو ایران توران کر کے گھماتا نہیں ہے۔ آج لفاظی کا دور ہے نا، صحافیوں میں لفاظی دیکھیں آپ اور اینکرز میں لفاظی دیکھیں آپ، جو جتنا جھوٹ بولتا ہے اتنا ہی باتوں کو گھما گھما کے لمبی ڈیٹیل میں جا کے باتوں کو الجھا رہا ہوتا ہے وہ۔ یوسف علیہ السلام نے مختصر سے جملہ کہا، ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے میری ذات سے ورغلانے کی کوشش کی ہے، میں نے برائی کی کوشش نہیں کی۔ وشہد شاہد من اہلہا، تو عزیز مصر کی بیوی ہی کے خاندان میں سے ایک شخص نے گواہی دی۔ یہ کون تھا؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے یہ بچہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 بچے ایسے ہیں جو بچپن میں جنہوں نے جو بولے ہیں، اور ایک روایت میں آتا 3 بچے ایسے ہیں، تو ان میں ایک یوسف علیہ السلام کے شاہد کا بھی تذکرہ ہے۔ اب یہ بچہ بالکل دودھ پیتا بچہ تھا یا نابالغ بچہ تھا، اس کے بارے میں مفسرین کی دونوں رائے ہیں۔ اگر یہ دودھ پیتا نابالغ بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، پھر تو اس کا بولنا ہی ایک قسم کا معجزہ ہے، اور وہ یوسف علیہ السلام کے لیے وہ بہت بڑی گواہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے دودھ پیتا بچہ، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں گواہی دی کہ میری ماں جو ہے وہ معاذ اللہ بدکار نہیں ہے، وہ پاک دامن ہے، تو اس کی گواہی شرعاً معتبر تھی، کیونکہ یہ معجزہ، یہ تو اللہ کے علاوہ تو نہیں کوئی بلوا رہا نا اس سے۔ تو یہاں بھی اگر یہ نابالغ یہ دودھ پیتا بچہ تھا تو اس کا بول دینا ہی کافی تھا، اس کا اتنی گواہی دے دینا ہی کافی تھا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے، یہی حجت کے لیے کافی تھا۔ لیکن چونکہ وہ کافر قوم تھی، اس کے بارے میں ڈر تھا کہ یہ اس معجزے کے ہوتے ہوئے بھی یوسف علیہ السلام کو پاک دامن نہ سمجھیں اور اس کو جادو سے تعبیر کریں، تو اس لیے اس بچے نے قرینہ بھی بیان کر دیا۔ وہ قرینہ یہ تھا کہ ان کان قمیصہ قد من قبل، کہ بھئی اگر قمیص سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ زلیخا سچی ہے اور معاذ اللہ یہ یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں، اور ان کان قمیصہ قد من دبر، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ سچ بول رہی ہے، یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹ بول رہی ہے۔ دیکھیں اصولی طور پر، یعنی پہلے تو میں یہ بتا دوں ایسا قرینہ کیوں، اس لیے کہ جب کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے تھے، زلیخا پیچھے تھی، اور اگر آگے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یعنی معاملہ اس کے برعکس ہے۔ تو پیچھے سے کرتا پھٹا ہونا تو بہرحال اس کی علامت ہے کہ یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے تھے، اگرچہ آگے سے کرتا پھٹا ہونا کسی چیز کی بھی علامت نہیں ہے، لیکن اس نے یعنی ایک بات کو مکمل کرنے کے لیے یہ بات کہی ہے۔ تو یہ ایک قرینہ ہے اس بات کا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ لیکن خوب سمجھ لیں، کسی پر زنا کی تہمت کے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے شرعی طور پر کہ کرتا اس کا آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، یعنی یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، خوب سمجھ لیں۔ کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ عورت سے زنا کی کوشش کر رہا ہو اور اپنا کرتا خود اپنے ہاتھ سے پیچھے سے پھاڑ لے، تاکہ بعد میں جب میں پکڑا جاؤں تو میں یہ کہہ سکوں کہ میں آگے آگے بھاگ رہا تھا، یہ پیچھے تھی۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے شرعی طور پر، اس لیے زنا میں کی تہمت میں ان چیزوں کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک قرینے کے طور پر اس کو پیش کیا جا سکتا ہے، جیسے جب کورٹ انویسٹیگیشن کرتی ہے، عدالت انویسٹیگیشن کرتی ہے، تو اصل مدار تو گواہ پر ہوتا ہے،
لیکن اس کے لیے قرائن دیکھے جاتے ہیں, سیاق و سباق دیکھا جاتا ہے, جائے واردات دیکھی جاتی ہے, اس سے جج جو ہے صحیح فیصلے تک پہنچنے میں یہ تمام چیزیں اس کے لیے معاون اور مددگار ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں ایک صحیح فیصلہ کرنے میں معاون اور مددگار تو ہو سکتی ہیں, لیکن ان پر یقینی حکم کا مدار نہیں ہوتا. تو یقینی یہ تھا کہ وہ بچہ جو تھا وہ معجزے کے طور پر بولا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر وہ بچہ بڑا ہو چکا تھا, نابالغ تھا بچہ, مگر یہ کہ بولنے کے قابل تھا وہ, تو بھی یہاں پر یہ بات ہے کہ پھر یہ اس کا بیان یہ بھی ایک قسم کا قرینہ ہے کہ ایک سمجھدار بچہ تھا جس نے یہ کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, اس بات کا امکان تو موجود ہے کہ کوئی شخص بھاگنے کے بعد اپنا کرتا خود بخود پیچھے سے پھاڑ لے, لیکن ظاہر ہے اتفاقی واقعات میں اس طرف کسی کا دماغ نہیں جاتا. جب ایسے دوڑ لگ رہی ہوتی ہے اور کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ واضح قرینہ اس بات کا ہے کہ زلیخا کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے. جب تک کہ وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کوئی اس سے مضبوط قرینہ پیش نہیں کرتی تو ہم اسی کو غلط سمجھیں گے. تو اگرچہ یہ یقین کے درجے میں نہیں ہے, لیکن یہ قرینہ بہرحال ہے اس سے. اور پھر جو مجرم ہوتا ہے نا, اس پر ایک احساس شرمندگی بھی ہوتا ہے اس میں. جب کوئی واضح قرینے سے اس کا مجرم ہونا پتہ چل جائے تو عام طور پر وہ اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیتا ہے. تو بہرحال کوئی بھی وجہ تھی, لیکن اس بات کو ایک علامت کے طور پہ سمجھا گیا کہ واقعی کہ یہ کرتا بھی پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو, اور یہ اتنی افراتفری میں کام ہوا ہے, تو یہ واضح اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو ابتدا ہوئی ہے یہ زلیخا کی طرف سے ہوئی ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ فلما رأى قمیصہ قد من دبر, جب عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے, قال انہ من کید کننا, تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو کام تم نے کیا ہے نا, ابھی جو باتیں بنائی ہیں تم نے, یہ تمہاری بری تدبیروں میں سے ایک تدبیر ہے. یعنی خود تم نے یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی اور پھر ایسے بہترین طریقے سے اس پہ الزام لگایا کہ یہ پوچھ ہی نہیں رہی ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, مجھے صفائی کا موقع ہی نہیں مل رہا, اور مجھ سے یہ کہہ رہی ہو کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. تو یہ پورا جو پروسیس تمہارا ہے نا, یہ بہت زبردست تم نے مکاری کی ہے. یہاں قید کا معنی بری تدبیر ہے نہیں, جس کو اردو میں مکاری کہتے ہیں, تمہاری مکاری پن ہے. ان کید کن عظیم, اور پھر کہنے لگا بے شک تم عورتوں کی تدبیر بہت بڑی ہوتی ہے. قید کنہ یہ جمع کا صیغہ ہے, ایک ہوتا ہے نا قیدی کی, ان قیدکی, تو اس کا مطلب ہے زلیخا یہ تیری تدبیر. یہاں کہہ رہا ہے قیدہ کنہ, تم عورتوں کی تدبیر. تو مطلب یہ ہے کہ وہ زلیخا نے اپنے ساتھ اور بھی شاید کچھ عورتوں کو ملا لیا ہو. اور پھر ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہا ہے, ان قید کنہ عظیم, تم عورتوں کی تدبیر ہوتی ہی ایسی ہے. جب تم مکر کرنے پر آتی ہو تو ایسے ہی مکر کرتی ہو کہ اچھے بھلے آدمی کی جو ہے وہ کھوپڑی گھوم جائے اس میں. یوسف اعرض عن ھذا, اب بادشاہ کو اندازہ ہو گیا, اور زلیخا بھی, یہ جب بادشاہ نے کہا نا کہ تمہاری تدبیر ہے یہ, تو وہ زلیخا بھی خاموش ہو گئی. تو یہ خاموش ہونا بھی اس کی علامت تھی کہ اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے. اب بادشاہوں کو آپ کو پتہ ہے بڑا خطرہ ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے کہ اگر یہ بات ہمارے محل سے باہر نکل گئی تو بدنامی تو میری ہی ہے. عزیز مصر کو اس بات کا خطرہ تھا, بادشاہ نہیں, عزیز مصر کو, کہ اگر یہ بات محل سے نکل گئی تو بدنامی تو میری ہی ہوگی نا. تو اب وہ سزا اگر یوسف علیہ السلام کو دیتا ہے تو ٹینشن میں, یعنی اگر اپنی بیوی کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ پاک دامن ہے اور یوسف معاذ اللہ انہوں نے یہ غلطی کی تھی, تو یوسف علیہ السلام کو اگر جیل میں ڈالتا ہے تو بھی بات لیک آؤٹ ہوگی, بھائی اس کو سزا کیوں ملی ہے. اور ظاہر ہے یوسف علیہ السلام کو وہ جیل میں ڈالنا بھی نہیں چاہتا تھا, کیونکہ عزیز مصر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن سے ہی, سیاق و سباق سے ہی, کہ وہ ایک یعنی اخلاقی لحاظ سے ایک اچھا آدمی تھا, تو ایک بے گناہ کو جیل میں ڈالنا بھی نہیں چاہتا تھا. اور اگر بیوی کو سزا دیتا وہ, تو دنیا پوچھتی کہ بھئی ایک شاہی خاندان کی ایک عورت کو سزا کیوں مل رہی ہے, تو اس سے بات لیک آؤٹ ہو جاتی. تو عقل مند آدمی تھا, اس نے اپنی اور اپنی بیوی کی عزت بچانے کے لیے یہی راستہ اختیار کیا کہ یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا یوسف اعرض عن ھذا, یوسف اس معاملے سے تو اب نظر انداز کر دے, اعراض کر, جو ہونا تھا ہو گیا, میرا ذہن صاف ہو گیا, اب تو اس سے اعراض کر. واستغفری لذنبک, اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تو توبہ استغفار کر اپنے گناہ پر, کیونکہ بہرحال خدا کو ماننے والے تھے. یا اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ تو مجھ سے معافی مانگ, میری نافرمانی تو نے کی, بہرحال اپنے جرم سے تو استغفار کر. انکی کنتی من الخاطئین, بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے. یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا, اس میں جو علمی اسباق ملتے ہیں وہ میں بیان کر کے انشاءاللہ آگے چلتا ہوں.
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ قرآن کہتا ہے مصر کے بازار سے خریدا ایک جس شخص نے، وہ جو عزیز مصر تھا، اس نے اپنی زوجہ سے کیا کہا کہ اس کا اکرام کرنا۔ اسی بیس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے برائی سے اجتناب کیا ہے، یعنی حوالہ اسی چیز کا دیا کہ ایک شخص نے میرا اکرام کیا تو میں اس کے گھر میں دست درازی کیوں کروں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ جب کسی کو ملازم رکھتے ہیں، غلام بنا کے لاتے ہیں، یا لے پالک ہو، کوئی بھی ہو، ایز اے انسان اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے کہ ہم اس کو عزت کے ساتھ رکھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ملازمین کو کیسے ذلیل کر کے رکھتے ہیں۔ میرے پاس تو ایسے بہت سارے واقعات آتے ہیں کہ کھانے کا ٹائم نہیں دے رہے، کھلا رہے ہیں ایسے جیسے جانوروں کے آگے کھانا ڈالا جا رہا ہے۔ تو عزیز مصر کا اس اکرام کا قرآن بھی تذکرہ کر رہا ہے، اور یوسف علیہ السلام بھی اس اکرام کا حوالہ دے رہے ہیں۔ تو غیر مسلموں میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اخلاق کے اچھے ہوتے ہیں، اور ایز اے انسان وہ انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پسند کرتے ہیں۔ اس کا قرآن نے یہاں بھی تذکرہ کیا ہے۔ دوسری بات یہ، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس طرح سے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دیا۔ کیا مطلب؟ ایک عالی خاندان میں یوسف علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اچھے خاندان میں پیدا ہونا، ایک ایسے اپر لیول کے خاندان میں رہنا، یہ بہرحال ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اس سے انسان کے اندر بڑی اچھی اچھی کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں، بشرطے کہ اس کی تربیت اچھی ہو۔ تربیت اچھی نہیں ہوگی تو وہی اعلیٰ خاندان کا آدمی، جیسے کہ آج کل آپ دیکھیں جو بڑے بڑے اونچے خاندان ہیں، ان کے بچے زیادہ بگڑے ہوئے ہیں اور غریبوں کے بچے کم بگڑے ہوئے ہیں۔ تو وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ تربیت نہیں ہوتی تو وہ زیادہ بگڑتے ہیں پھر۔ لیکن نارملی کسی اچھے خاندان میں رہنا اور معاشی سطح پہ اسٹیبل ہونا، اور ایسے خاندان میں جن کے ہاتھ میں لیڈرشپ ہے، تو ایسی جگہوں پہ انسان کے پلنے سے اس کی جو مینٹل گروتھ ہے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو خوابوں کی تعبیر بھی سکھانی تھی، اور بھی ان پر دنیاوی اور اخروی نعمتیں کرنی تھیں، اور اللہ اپنے معاملے پہ غالب ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے امید کی بات ہے، بھئی کیسی ہی ناکامی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہو، ہم اللہ سے امیدیں لگائیں کہ اللہ ان ناکامیوں میں کامیابیوں کے نقشے پیدا کر سکتا ہے۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے زنا کی دعوت دی ہے تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو یہ میرا جو مالک ہے نا، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے۔ اس سے ہمیں نمک حلالی کی ویلیو اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو مذہب کے نام پہ عورتوں کو بیوقوف بنا کے ان سے جو ہے نا ناجائز تعلقات قائم کر رہے ہیں۔ گھر کا مرد آپ پر اعتماد کرتا ہے، وہ آپ کا دوست آپ پر اعتماد کرتا ہے، وہ اپنی زوجہ سے آپ کو کی ملاقات کرواتا ہے، ٹھیک ہے پردہ اسلام میں فرض ہے، وہ غلط کرتا ہے، لیکن اس نے تو بہرحال اعتماد کیا۔ کتنے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ دوست ہی کی بیوی کو ورغلانا شروع کر دیا، دوست ہی کی بیٹی کے ساتھ غلط تعلقات قائم کرنا شروع کر دیے۔ کسی گھر میں ٹیوشن پڑھانے کے لیے گئے، جو گھر کا مالک ہے اس نے آپ پہ اعتماد کیا کہ یہ شریف آدمی ہے، میں اپنے گھر کے معاملے میں اس پہ اعتماد کرتا ہوں، اسی کی بچیوں پہ نظریں ڈالنا شروع کر دیں۔ تو یہ ساری انتہائی گھٹیا اور غیر اخلاقی حرکتیں، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لعنت والے اعمال ہیں نا، جن پر بڑی شدید وعیدیں ہیں، ان میں ایک پڑوسی کی زوجہ کے ساتھ زنا کرنا بھی ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ پڑوسی تو آپ پر اعتماد کرتا ہے، اور پڑوسی ہونے کے ناطے آپ کو شریعت آپ پر واجب کرتی ہے کہ آپ اس کے محافظ بنیں، آپ اسی کے گھر کی عورتوں پہ نظر ڈالنا شروع کر دیں۔ تو اجنبی عورت کے ساتھ بھی زنا بہت بڑا جرم ہے، لیکن پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا اس سے بھی بڑا جرم ہے، حدیث میں پھر بہت شدید وعید ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بھائی آپ تو اس کے محافظ ہیں۔ تو یہ تمام باتیں کہ آپ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھیدنا شروع کر دیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ چوری کسی کے ساتھ بھی ناجائز ہے، لیکن اگر کوئی آپ پر احسانات کرے آپ اسی کی جیب کاٹنا شروع کر دیں۔ آپ کو کسی نے انگلی پکڑ کے کوئی ترقی دی اور انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا اس نے آپ کو، اور کاروبار کروا دیا آپ کو، یا آپ کے مالی ترقی کا یا جس روحانی ترقی کا ذریعہ بنا، اور آپ اسی کو ٹھگنا شروع کر دیں، تو یہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہو رہا ہے۔
تو یہ غیرت لیس لوگوں کا کام ہے. ہم اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو غیرت مند لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسی کے احسانات کا ایسا بدلہ نہیں دیتے کہ وہ اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے. تو یہ اس اہم بات کا بھی ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے اور ہمیں ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. اور اس میں ایک اہم ترین بات یہ کہ ان کید کن عظیم، کہ یہ جو بات عزیز مصر نے کہا نا کہ تم عورتوں کا مکر بڑا خطرناک ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے، اور قرآن نے اس کو نقل بھی کیا ہے. قرآن جب کسی کی بات کو نقل کر کے اس پہ رد نہ کرے تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ بات کو قرآن تسلیم کر رہا ہے. یہ خود مستقل ایک قاعدہ ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کا مکر واقعی بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے یہ بات شاید خواتین بھی جانتی ہیں. تو یہ مطلب آیت کا نہیں ہے کہ عورتیں مکر و فریب کرتی ہیں، مطلب یہ کہ جو مکر و فریب کرتی ہیں ان کا مکر پھر چھوٹا نہیں ہوتا ہے، یہ مطلب ہے. تو یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ساری عورتیں معاذ اللہ مکار ہوتی ہیں، بلکہ جو ہوتی ہیں تو وہ چھوٹی موٹی مکار نہیں ہوتی. مرد مکاری کرتا ہے تو پکڑا جاتا ہے، عورت جب مکاری کرتی ہے تو بہت ہی باتوں کو گھماتی ہیں وہ. تبھی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عورت سے زیادہ عقل مند ترین آدمی کی عقل کو اچکنے والا نہیں دیکھا کوئی. یعنی بہترین عقل والا ذہین فتین آدمی ہوتا ہے، اس کی عقل کو عورت جو ہے نا اچک لیتی ہے، اس کو بیوقوف بنا دیتی ہے. یعنی وہ ایسے جب دیکھا ہے ہم نے بہت سے ذہین لوگ شادی کے بعد الٹی الٹی باتیں شروع کر دیتے ہیں اور اپنی بیوی کے کہلاوے میں آ کے سارے الٹے کام شروع کر دیتے ہیں وہ. تو جو عورتیں مکار ہوتی ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے، جو ظاہر تفسیر کے لیکچر سنتی ہیں وہ نہیں ہیں، تو ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. لیکن جب وہ مکر کرتی ہیں تو بہت، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرد کو چاہیے کہ وہ مکار عورت کے بارے میں ہوشیار رہے، اس کی باتوں میں نہ آیا کرے، تجزیہ کیا کرے ٹھنڈے دل کے ساتھ کہ صحیح کہہ رہی ہے غلط کہہ رہی ہے. ورنہ وہ جو عزیز مصر تھا وہ تو باتوں میں آ گیا تھا، وہ تو کرتا پیچھے سے پھٹ گیا تھا، قدرت اللہ کی کہ اس کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی گڑبڑ یہاں سے ہوئی ہے، ورنہ وہ ساری زندگی اسی شش و پنج میں مبتلا رہتا. یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک، اس سے ہمیں فیصلوں میں اعتدال کا پتہ چلتا ہے کہ ایک شاہی خاندان کا، اونچے خاندان کا آدمی تھا، اس نے بات کو دبایا، اور ایسے موقع پہ عقل مندی کا یہی تقاضا ہے کہ ایک دم سے آ کے آپ جذبات میں فیصلہ نہ کریں. اس نے کیا کہا یوسف علیہ السلام سے، آپ بھی اعراض کرو اور اپنی بیوی سے کہا توبہ استغفار کر. وجہ کیا تھی؟ اس کو پتا تھا میں جذبات میں کوئی فیصلہ کروں گا تو بدنامی ہماری ہی ہوگی. آج ہمارے اندر یہ تحمل نہیں ہے، بس ایک دم غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں چیزوں کو، جذبات میں آ جاتے ہیں، اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے نتائج کو پھر وہ نتائج برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہوتی. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں اللہ کو بہت محبوب ہیں، الحلم والانات، برداشت اور فیصلے میں جلد بازی نہ کرنا. تو یہ دو کوالٹیز ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہم فیصلہ کریں کہ کس کو سزا دینی ہے، کس کو نہیں دینی، کتنی دینی ہے. جذبات میں انسان فیصلہ نہ کرے. ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا، ہم اب آگے چلتے ہیں. اب میں شروع کرتا ہوں سورہ یوسف کا رکوع نمبر 4 اور 12ویں پارے کا رکوع نمبر 14. حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ، مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر. وقال نسوة فی المدینہ، نسوہ نساء، امرأۃ کی جمع ہے، امرأہ ایک عورت، نسوۃ اور نساء یہ پلورل میں آتا ہے، دونوں عورتوں کو کہتے ہیں. وقال نسوة فی المدینہ، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، شہر میں یعنی مصر کے شہر میں عورتوں نے کہا، امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی جو بیوی ہے، تراود فتاہا، وہ ورغلا رہی ہے اپنے ہی گھر کے ایک لڑکے کو. فتح جوان کو کہتے ہیں، یعنی ایک ملازم کو جو اس کے گھر میں ایک رہنے والا ایک عام سا لڑکا ہے، اس کو ورغلا رہی ہے عن نفسہ، اس لڑکے کی ذات سے، یعنی اس کو ورغلا کے جو ہے اس کو برائی کی دعوت دے رہی ہے. قد شغفہا، تحقیق یہ لڑکا، شغاف کہتے ہیں دل کے اوپر کے پردے کو، شغف کا معنی اس پردے کے اندر داخل ہو جانا. قد شغفہا، یہ لڑکا داخل ہو چکا ہے، اس عزیز مصر کی بیوی کے دل کے اندر داخل ہو چکا ہے. شغف کا مطلب دل میں داخل ہونا، حبا محبت کے اعتبار سے. یہ علماء سمجھتے ہیں اس کو کہتے ہیں تمییز محول عن الفاعل. اصل میں عبارت یوں تھی، قد شغفا حبھا، یعنی قد دخل حبھا فی شغافھا، یوں اس کی تقدیری عبارت بنے گی کہ اس کی محبت اس کے دل کے اندر داخل ہو چکی ہے. انا لنراہا، بے شک ہم، لنراہا لام تاکید کے لیے، نرا کا معنی سمجھتے ہیں، اس
زلیخا کو فی ضلال مبین کھلی ہوئی غلطی میں. فلما سمعت پس جب زلیخا نے سنا بمکرہن ان کی بری باتوں کو، ان کی اپنے خلاف بری تدبیروں کو، کہ میرا امیج خراب کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں، یہ بری تدبیر، یعنی کہ اس مکر کو جب اس نے سنا ارسلت الیہن تو بھیجا ان کی طرف. کیا مطلب؟ قاصد کو بھیجا. واعتدت اور تیار کیا. اعتداء کا معنی ہوتا ہے تیار کرنا. اور اعتدت لہن تیار کیا ان سب کے لیے متکئن بیٹھنے کا، ٹیک لگانے کا انتظام. جیسے ایک بیٹھک ہوتی ہے نا، اس کو متکئہ کہا جاتا ہے، جہاں ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں. ایک بیٹھک کا انتظام کیا. وآتت اور دے دیا کل واحدۃ ہر عورت کو منہن ان عورتوں میں سے سکینہ چاقو. سکین عربی میں چاقو کو کہتے ہیں. وقالت اور کہنے لگی اخرج علیہن. یوسف علیہ السلام سے کہا نکلو تم علیہن ان پر، یعنی ان پر سے گزرو یہاں سے. فلما پس جب رأینا ضربنا کی طرح جب ان عورتوں نے دیکھا اس یوسف کو اکبرنہ بہت عجیب سمجھا. اکبرنا اکبر یکبرو یعنی باب افعال سے آتا ہے تعجب میں پڑ جانا، کسی چیز کو بہت ہی اچنبے کی چیز سمجھنا. کبیر سے ہے نا، یہ بہت بڑا سمجھنا، ایک عجوبے کے اعتبار سے، ایک عقل کے اعتبار سے. اکبرنہ تو بہت ہی عجیب سمجھا. وقطعن ایدیہن قطع یقطع تقطیعا کاٹ ڈالنا. قطع یقطع کا معنی بھی قطع کرنا، باب تفعیل میں جب جائے گا. وقطعن ایدیہن اور کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ. وقلنا اور کہنے لگی حاشا للہ. یہ حاشا للہ سبحان اللہ کے معنی میں ہے. جب بہت کوئی تعجب ہوتا ہے نا، ہم تو کیا کہتے ہیں سبحان اللہ، کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. تو کہنے لگی حاشا للہ کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، سبحان اللہ. ما ھذا بشرا نہیں ہے یہ انسان، ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر ملکن فرشتہ کریم معزز. قالت زلیخا نے کہا فذالکن. ذالکا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ کا مطلب ایک مرد سے خطاب ہو رہا ہے، کنہ کا مطلب بہت سی عورتوں سے خطاب ہو رہا ہے. تو چونکہ زلیخا میں بار بار بتا دوں یہ کسی صحیح حدیث میں نام نہیں ہے، اسرائیلی روایات میں ہے، تو ہم اسی کو فرض کر لیتے ہیں وہی نام ہوگا، اس کے خلاف بھی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے. فذالکن کہنے لگی یہ ہے وہ، الذی یہ وہ شخص ہے، لمتن لام یلوم ملامتن نصر ینصرو کی طرح، لوام یلوم کی طرح، اس کا معنی ملامت کرنا. تو لمتن اصل میں تھا لوم تنہ، ضرب تنہ کی طرح. لوم تنہ ضرب تنہ مارا تم سب عورتوں نے، لوم تنہ ملامت کی تم سب عورتوں نے. تو لوم تنہ کو پڑھا جاتا ہے لم تنہ. لم تننی یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم ملامت کر رہی تھی، فی ہی اس کے بارے میں، یہ ہے وہ کہ اس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ البتہ تحقیق میں نے اس کو ورغلایا ہے، عن نفسہ اس کی ذات سے. فاستعصم لیکن یہ بچ گیا ہے. عصمت کہتے ہیں نا، لا عاصم الیوم کوئی بچانے والا نہیں ہے. تو عاصم یعصم کا معنی بچانا، استعصم یعصم کا معنی بچنا. ہم کہتے ہیں نا بچہ معصوم ہے، کیا مطلب؟ گناہوں سے بچا ہوا ہے یہ. تو فاستعصم لیکن یہ بچ نکلا ہے. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ اور اگر واو کا معنی اور لام تاکید کے لیے، اِن لَّمْ يَفْعَلْ اس نے نہیں کیا، ما وہ کام، آمرہ جس کا میں اس کو حکم دے رہی ہوں. امر یامرو کا معنی حکم دینا، آمر امرو کی طرح، اضربو کی طرح، انصرو کی طرح. اگر اس نے وہ کام نہ کیا جس کا میں اس کو حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ تو ضرور بالضرور یہ جیل میں ڈال دیا جائے گا. وَلَيَكُونَنَّ اصل میں تھا یکونن، نون یعنی نون تاکید کا تھا. تو اس کو کیونکہ یہ اس کی جو پروننسیشن ہے وہ دو زبر دو زیر کی طرح ہے، تو اس لیے کاتب وحی نے جو ہے نا اس کو الف کے ساتھ لکھ دیا، ورنہ اصولی طور پر اس کو نون کے ساتھ آنا چاہیے. لیکن کاتب وحی نے جس طرح سے لکھ دیا، چاہے وہ عربی گرامر کے لحاظ سے صحیح ہو یا نہ ہو، آج تک پھر ایسی چیزوں کو قرآن میں تبدیل نہیں کیا گیا ہے. تو ولا یکونن تو ضرور بھی ضرور ہو جائے گا یہ من الصاغرین رسوا لوگوں میں. صاغر کا مطلب کم لوگوں میں. اس کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا، اس کو ایسی سزا ملے گی کہ اس کی عزت ختم ہو جائے گی. قال جب یوسف علیہ السلام نے یہ بات سنی تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ربی اصل میں یا تھا آخر میں، ربی اے میرے رب، یعنی اللہ سے دعا مانگنے لگے. ربی السجن احب الیہ
جیل وہ زیادہ محبوب ہے مجھے، مما اصل میں تھا من ما، مما اس برائی سے، یدعوننی الیہ جس کی طرف یہ عورتیں دعوت دے رہی ہیں مجھے، وَإِلَّا تصرف، اللہ اصل میں تھا ان لا، اگر لا تصرف عنی تو پھیرے گا نہیں، دور نہیں کرے گا مجھ سے، کیدہن ان کے اس مکر کو، اصبو الیہن تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف۔ صبا یصبو، صبون کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا، اصبو اصل میں اصبو تھا، اصبو الیہن تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، نا سمجھوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ بس قبول کر لیا یوسف کے لیے، یوسف کے رب نے، یعنی یوسف کے رب نے یوسف کی دعا قبول کر لی، استجابہ کا معنی دعا قبول کرنا۔ فَصَرَفَ عَنْهُ اور دور کر دیا یوسف سے، کیدہن ان کی اس تدبیر کو، ان کے اس مکر و فریب کو، یعنی برائی سے بچا لیا۔ انہ بے شک وہ اللہ هو السمیع سننے والا بھی ہے، العلیم اور جاننے والا بھی ہے۔ ثم بدا لہم پھر اس کے بعد، بدا لہم ظاہر ہوا ان کے لیے، یعنی جو بھی شاہی محل کے لوگ تھے، عزیز مصر اور اس کی بیوی اور جتنے بھی لوگ تھے، ان کے لیے یہ بات ظاہر ہوئی۔ بدا یبدو بدون کئی بار یہ لفظ آ چکا ہے، ظاہر ہونا۔ من بعد ما بعد اس کے کہ رأوا الآیات انہوں نے بہت ساری باتیں دیکھیں، نشانیاں دیکھیں، کچھ چیزیں دیکھیں، تو تفسیر میں اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آئے گی۔ اس کو دیکھنے کے بعد ان کے لیے یہ بات ظاہر ہوئی، وہ کیا ظاہر ہوئی؟ لَيَسْجُنُنَّهُ کہ وہ اس کو ضرور بے ضرور جیل میں ڈالیں، حتیٰ حین ایک خاص وقت تک کے لیے۔ تو یہ لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ کمپلیٹ ہوا۔ پچھلے لیکچر میں آپ نے سنا تھا کہ، یعنی لیکچر میں تو نہیں، اسی لیکچر میں، لیکن پچھلے رکوع کے آخر میں جو ہماری تفسیر کمپلیٹ ہوئی تھی وہ یہ کہ بادشاہ نے کیا کہا کہ یوسف اس معاملے سے اعراض کر، اور زلیخا سے کہا کہ تو اپنے جرم پہ توبہ استغفار کر، تو ہی خطا کار ہے۔ آگے اس رکوع میں قرآن کہتا ہے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ لیکن یہ بات بالآخر شہر میں پھیل گئی۔ آپ کو پتہ ہے نیگیٹو باتیں ایسے جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہیں، ہر آدمی دوسرے کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بادشاہ کی بیوی نے حرکت کی ہے اپنے غلام کے ساتھ، اور دیکھو کسی کو بتانا نہیں۔ دوسرا پھر اس کو بتا رہا ہوتا ہے تمہیں پتہ ہے بادشاہ کی بیوی نے، بادشاہ نے تو پابندی لگا دی تھی ایسا کچھ نہیں ہو، بس یہیں بات دبا دو، ختم کرو، لیکن ایسے نا ایک کان سے دوسرے کان۔ ایسے موقع پہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ سب ایک دوسرے کو بتا کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں آگے کسی کو نہیں بتانا، وہ آگے 10 آدمیوں کو بتاتا ہے یہ کہہ کے کہ آگے کسی کو نہیں بتانا، وہ آگے 100 آدمیوں کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ کہہ کے کہ آگے کسی کو نہیں بتانا۔ تو اسی طرح یہ بات پھیلنا شروع ہوئی اور ہوتے ہوتے پورے شہر میں پھیل گئی، یہاں تک کہ وقال نسوۃ فی المدینہ قرآن کہتے ہیں شہر کی عورتیں کہنے لگیں، امراۃ العزیز عزیز مصر کی جو بیوی ہے، تراود فتاہا اپنے گھر کے ایک لڑکے کو، فتح کا اطلاق عام طور پہ غلام پہ بھی ہوتا ہے، کہ اپنے گھر کے ایک ملازم کو، ایک نوجوان لڑکے کو اس کی ذات سے ورغلا رہی ہے، قد شغفہا حبا اور یہ لڑکا اس عزیز مصر کی بیوی کے دل میں اس کی محبت گھس گئی ہے، انا لنراہا فی ضلال مبین ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کھلی ہوئی غلطی میں پڑی ہوئی ہے۔ کیا مطلب کہ بھئی رائل فیملی کی، ایک شاہی خاندان کی، اتنی اونچے خاندان کی اتنی خوبصورت عورت ہے، تو اس کا جو ایک معیار ہے یوسف اس معیار پہ نہیں اترتے۔ آج بھی کوئی ایسا ہونا کہ کوئی بہت اونچے خاندان کی کوئی عورت عاشق ہو جائے کسی ملازم پر، تو اس کو عجیب ہی برا سمجھا جاتا ہے کہ اس کو تو کوئی شہزادے پہ عاشق ہوتی، کوئی اس طرح کسی پہ عاشق ہوتی تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ بہرحال وہ کہنے لگی انا لنراہا فی ضلال مبین ہم اس کو بہت بڑی گمراہی میں سمجھتے ہیں۔ فلما سمعت بمکرہن جب زلیخا نے سنا کہ عورتیں میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، شہر کی عورتیں، ظاہر ہے اس کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی، تو اس نے جب ان کا مکر و فریب سنا کہ میری بے عزتی کرنے پر تلی ہوئی ہیں، تو اس نے سوچا کہ بھئی ان کا اپنے اوپر سے اس الزام کو بری کرنا چاہیے۔ اس نے کیا کیا، ارسلت الیہن سب کی طرف قاصد بھیجا، دعوت میں بلایا، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا سب کے لیے دعوت ارینج کی اور سب کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی۔ وقالت اخرج علیہن اور یوسف سے کہا کہ آپ ان کے سامنے سے نکل کے جائیں۔ فلما رأینہ اکبرنہ جب انہوں نے دیکھا ہے تو بہت حیران ہوئیں، بہت بڑا سمجھا اس معاملے کو، اور ایسی مبہوت ہوئی ہیں یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر کہ پھل کے بجائے اپنے ہاتھ زخمی کر دیے انہوں نے۔ ہاتھ کاٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ پورے گٹوں سے الگ کر دیے، مطلب یہ کہ ہاتھوں کو زخمی کر دیا انہوں نے، ایسی مبہوت ہوئی یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر، اور کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشرا
کہ اس کا ایک بامحاورہ ترجمہ اللہ کی قسم سے بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ کی قسم، یعنی بہت تاکید کے ساتھ کہا کہ ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی آسمان سے فرشتہ ہے، اور فرشتہ بھی عام معمولی نہیں، بہت ہی کوئی معزز فرشتہ ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے، تو یہ انسان نہیں ہو سکتا اتنا خوبصورت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو معجزہ ملا تھا نا، جیسے پیغمبروں کو معجزے ملتے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے یوسف علیہ السلام کا جو معجزہ تھا وہ حسن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ میں معراج کی رات یوسف علیہ السلام سے ملا تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے آدھا حسن دیا، یعنی اس کائنات میں جتنا حسن اللہ نے بانٹا ہے نا، جو انسانوں میں تقسیم کیا ہے، اس پورے حسن کو جتنا تقسیم کیا اس میں سے آدھا اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا گیا ہے۔ اتنے زیادہ خوبصورت اور اتنے زیادہ حسین تھے یوسف علیہ السلام۔ اب انسان تصور کر سکتا ہے کہ بھئی کتنے حسین ہوں گے، یعنی ہم اگر غور کریں نا کہ یار کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے کوئی حسین ہو کہ ساری عورتیں ہی مبہوت ہو کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی انہوں نے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں انسان کی جو سوچ ہے نا بہت محدود ہے۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہم کسی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ حسین کوئی ہو ہی نہیں سکتا، پھر کسی اور کو دیکھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ اس میں حسن ہے، تو یہ تو دنیا میں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ تو یہ ایک معجزے کے طور پر یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن دیا تھا، تو کہنے لگی یہ انسان نہیں ہے، یہ ایک معزز فرشتہ ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، کیسی ہوشیار تھی زلیخا، وہ پہلے یہ بھی کر سکتی تھی کہ جو عورتیں باتیں بنا رہی ہیں ان کو ایک لیٹر لکھتی کہ بھائی تم اس کو نہ دیکھو کہ وہ ملازم ہے، وہ بے انتہا حسین ہے، بے انتہا حسن و جمال اللہ نے اس کو دیا ہے، خط لکھ کے ان کو بھیج دیتی۔ اس کو پتہ تھا کہ حسن کو الفاظ میں ڈیفائن کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو میں ان کی، اور یہ بھی ہے کہ ایسے وقت میں اس نے یوسف علیہ السلام کو گزارا ہے جب پھلوں کو کاٹنے کے لیے وہ تیار تھیں، تاکہ ان کی انگلیاں کٹیں، زخمی ہوں، اور پھر میں بتاؤں کہ تم ایک نظر دیکھ کر جس کو ایسی پاگل ہو گئی ہو کہ تمہیں یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ تم پھل کاٹ رہی ہو یا ہاتھ کاٹ رہی ہو، تو جو میرے ساتھ رہا ہے اور جو مستقل دن رات میں اس کے اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، اس کے بات چیت کا انداز، یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہوں، تو میں کیسی اس پر عاشق ہو چکی ہوں گی۔ تو اس لیے ایسے موقع پہ اس نے فوراً کہا زلیخا نے، فذلکن الذی، یہ ہے وہ جس کے بارے میں لمتننی فیہ، تم مجھے ملامت کر رہی تھی، تو یہ ہے وہ، یعنی بتاؤ اب ملامت کا بتاؤ کہ اب یہ ملامت بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور پھر خود اعتراف کیا کہ میں نے اس کو ورغلانے کی کوشش کی ہے، میں اس بات کا اقرار کرتی ہوں، اور گویا کہ مجھے اس میں کوئی اپنی بے عزتی محسوس نہیں ہوتی، اور فاستعصم، لیکن یہ بچ نکلا ہے، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور چونکہ بدنامی بھی ہو چکی تھی، بدنامی سے میری مراد یہ کہ سب میں یہ بات لیک آؤٹ ہو چکی تھی کہ اس پر عاشق ہے، اور اس نے دکھا بھی دیا یوسف علیہ السلام کو کہ بھئی یہ میرا عشق جو ہے اس میں مجبور ہوں، تو اب ببانگ دوہل کہنے لگی، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے میرے ساتھ وہ کام نہ کیا جس کا میں اس کو حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو ضرور بالضرور اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ ضرور ہو جائے گا رسوا لوگوں میں سے۔ تو یہ کتنی بڑی آزمائش تھی دیکھیں یوسف علیہ السلام کے لیے، کہ یہ پہلے سے بھی زیادہ بڑی آزمائش آ گئی یوسف علیہ السلام کے لیے۔ ایسے موقع پہ انسان کیا سوچتا ہے کہ یا اللہ اب تو میں مجبور ہوں، پوری زندگی کے لیے مجھے جیل میں ڈال دیں گے، میں کیسے وہاں وقت گزاروں گا، اور مجھے رسوا بھی کریں گے، میری عزت کا جنازہ نکلے گا، میں نے دین کی تبلیغ کرنی ہے، اگر میری عزت ہی ختم ہو گئی تو میں دین کی تبلیغ کیسے کر سکوں گا۔ 20 قسم کے بہانے ہو سکتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام ان میں سے کسی بھی دباؤ میں نہیں آئے، کوئی لاجک پیش نہیں کی، اور اللہ سے دعا مانگنے لگے کہ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ جیل مجھے زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس برائی کی مجھے یہ دعوت دے رہی ہیں۔ اور پھر اپنی عاجزی بھی ظاہر کی یوسف علیہ السلام نے، کیا مطلب، اے اللہ مجھے اس برائی سے بچا لے، بے شک مجھے جیل ہی جانا پڑے، لیکن وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر تو نے ان کے مکر و فریب کو مجھ سے دور نہ کیا، تیری توفیق شامل حال نہ ہوئی، اصب الیہن، تو میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں بھی وہ کام کر بیٹھوں گا جو جہلا کا کام ہوتا ہے، ناسمجھی کا کام ہوتا ہے۔ ظاہر ہے گناہ کر کے تو کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، تو میں وہ کام کر لوں گا جو عالموں کا کام نہیں ہوتا، جو اللہ کی معرفت جاننے والے ہوتے ہیں ان کا کام نہیں ہوتا، جو اللہ کی معرفت سے جاہل ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے، تو میں بھی وہ کر لوں گا۔ یہ یوسف علیہ السلام کی تواضع تھی کہ بچنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ اللہ سے
دعا بھی مانگ رہے ہیں. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب صرف زلیخا ان کو گناہ کی دعوت نہیں دے رہی، بلکہ وہ تمام عورتیں مل کے اس حضرت یوسف پہ دباؤ ڈال رہی تھیں کہ تم یعنی معاذ اللہ جو زلیخا کی ایک حرام خواہش ہے اس کو پوری کرو. یہ اس لیے کہ اس سے انسان پر دباؤ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس سے زیادہ پریشر کسی پر زنا کا ڈالا نہیں جا سکتا کہ ایک طرف اتنی حسین ترین عورت ہو اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام جو بالکل جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے ہیں وہ ہوں، دباؤ بھی بہت زیادہ اور برائی نہ کرنے کی صورت میں دھمکیاں بہت زیادہ. ایسی صورت میں بھی یوسف علیہ السلام نے اس گناہ کو اپنے لیے حلال نہیں سمجھا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم معمولی سی باتوں پہ گناہ کو اور برائی کو اپنے لیے کیسے حلال کر لیتے ہیں. تو اور پھر یوسف علیہ السلام اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں. وقت چونکہ ہمارا پورا ہو چکا ہے، یہ 2 آیتیں میں مکمل کر لیتا ہوں. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ. اللہ کہتے ہیں ہم نے یوسف کی دعا کو قبول کیا اور ان کی تدبیروں کو یوسف سے دور کر دیا. یعنی یوسف کو برائی سے بچا لیا، توفیق دی یوسف علیہ السلام کو برائی سے بچنے کی. کیوں؟ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے. ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ. لیکن کیا ہوا کہ جو شاہی محل کے لوگ تھے، عورتیں تھیں، انہوں نے کچھ ایسی نشانیاں دیکھیں جس کے بعد ان کے لیے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ان کو جیل میں ہی ڈالنا پڑے گا. وہ نشانیاں علماء نے یہ بیان کی ہیں کہ بات چونکہ پھیل چکی تھی اور اب سب کو تو نہیں پورے مصر کو لا کے زلیخا یوسف علیہ السلام کی زیارت کرا سکتی تھی نا کہ دیکھو کتنے حسین ہیں، میں مجبور ہوں. چند بڑی عورتوں کو تو لا کے اس نے زیارت کرا دی، لیکن پورے مصر میں زلیخا کی بدنامی ہونے لگی کہ یہ اپنے غلام پہ عاشق ہو گئی ہے اور برائی کی دعوت دے رہی ہے. تو اب اگر یوسف علیہ السلام کو وہ جیل میں نہ ڈالتے تو پھر ان کی بدنامی کا خطرہ تھا کہ بھئی اگر برائی یوسف کی طرف سے ہے تو ان کو سزا کیوں نہیں دیتے. تو بالآخر وہ مجبور ہو گئے یوسف علیہ السلام کو سزا دینے پر کہ اب ہمارے پاس یوسف کو جیل میں ڈالنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم آپ کو جیل میں نہیں ڈالتے تو پھر ہماری بدنامی ہے کہ بھئی ایک بندہ اگر بے قصور ہے تو اس کو جیل میں تم نے کیوں نہیں ڈالا. تو اس لیے ان کے بعد یہ نشانی ظاہر ہوئی، یعنی یوسف علیہ السلام اگر قصوروار نہیں ہیں تو پھر ہم ان کو جیل میں کیوں نہیں ڈالتے. تو ان کو قصوروار ثابت کرنے کے لیے ان کو بالآخر اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے ان کو جیل میں ڈالنا پڑا. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه، کہ ہم ان کو ضرور بھی ضرور جیل میں ڈالیں گے حتی حین، ایک ٹائم تک کے لیے، تاکہ یہ معاملہ دب جائے اور لوگوں میں یہ شو ہو جائے کہ بھئی کیس چلا تھا، مقدمہ چلا تھا اور یوسف علیہ السلام مجرم ہونا ثابت ہو گئے تھے اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، تاکہ ان کی عزت خراب ہو، ہماری جو رائل فیملی کی عزت ہے اس پہ آنچ نہ آئے. اور بالآخر اس بیس پہ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا. اس میں جو علمی نکات ہیں 2-4 وہ میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا، اور پھر ہم انشاءاللہ یعنی گویا ہم سورہ یوسف کا جو رکوع نمبر 4 اور 12ویں پارے کا رکوع نمبر 14 اس کے علمی نکات اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں شروع کروں گا. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے رکوع کی طرف جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ.